اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک انتہائی اہم کتاب کی تدریس کا آغاز کیا ہے، وہ ہے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجاب، کہ اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ فلسفہ حجاب کے ساتھ ہوا ہے، کہ انشاءاللہ آپ اس پی ڈی ایف کو جو ہے وہ انٹرنیٹ سے حاصل کریں گے اور ان دروس کو سنتے ہوئے اس کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے مطالب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور یہ مسئلہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ اہمیت پکڑے ہوئے ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی تحریکیں ہیں کہ جو فیمنزم کی شکل میں اور اس کے علاوہ بھی بعض تحریکیں ہیں وہ حجاب کے اوپر اعتراض کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، حجاب کے قانون کو نہیں مانتے ہیں، یا تو اصل دین کو چونکہ قبول نہیں کرتے پس حجاب کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں، یا پھر بعض توجیحات بیان کرتے ہیں خود قرآن کے اندر ہی سے کہ قرآن بھی جو ہے وہ حجاب کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے، آپ نے بلا وجہ جو ہے وہ حجاب کو واجب قرار دیا ہوا۔ اس طرح کے بعض سوالات خود قرآن سے بھی اٹھاتے ہیں۔ تو چونکہ جوان کے سامنے آج کا چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، دستیاب ہے، تو سوالات انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں، چاہے وہ کلپس کی صورت میں ہوں یا ریٹن صورت میں ہوں، تو جوانوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، مخصوصاً جو خواتین ہیں جوان، چاہے وہ جوان ہوں چاہے وہ عمر رسیدہ ہوں، جو بھی وہ خاتون ہے وہ حجاب کرتی ہے اگر، تو اس کے ذہن میں بھی بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ جو خواتین حجاب نہیں کرتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے اس عمل کو توجیہ کرنے کے لیے بہت سارے دلائل کا سہارا لینا ہے، بہت ساری توجیحات کا سہارا لینا ہے۔ تو بہرحال یہ ڈیبیٹس چلتی ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر، پھر معاشرے کے اندر بھی، اپنے گھروں میں بھی۔ تو ضرورت ہے کہ ان مباحث کے اوپر، ان سوالات کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کی جائے، اس کا جواب دیا جائے، تاکہ ہمارے جوان کو معلوم ہو سکے کہ حجاب جو ہے وہ ایک معقول قانون ہے اور دین نے اس کے اوپر تاکید کی ہے، اور پھر جو قرآن کے حوالے سے کس طریقے سے ہم حجاب کو ثابت کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کی جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے پھر شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجاب کو جب محور قرار دیا، چونکہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی خوبصورتی سے تمام ان سوالات کا جواب دیا ہے کہ جو حجاب کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں۔ پچھلے درس میں کتاب حجاب کے کون سے مخاطب ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آج میں مختصر طور پہ اس کتاب کے اندر کون سے اہم مطالب موجود ہیں اس کو میں کلی طور پر بیان کر دیتا ہوں، کہ تفصیل سے پھر اس کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے جس طریقے سے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ ایک مطلب جو بیان ہوا ہے اس کے اندر تاریخچہ حجاب ہے، کہ حجاب کی تاریخ کیا ہے، کب سے یہ وجود میں آیا ہے۔ تو پہلی فصل کے اندر جناب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مطلب کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ چونکہ یہ مطلب جو ہے وہ انتہائی آسان ہے، آپ اگر اس کو مطالعہ بھی کر لیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی مشکل ایسے مطالب نہیں ہے کہ جس میں سمجھ نہ سکتے ہوں، تو لہٰذا ہم بھی اس کے اوپر زیادہ نہیں ٹھہریں گے، فقط ایک مختصر سی گزارش دے کر آگے نکل جائیں گے۔ دوسرا ایک اہم مطلب جو انہوں نے یہاں بیان کیا ہے وہ مخالفین حجاب کے شبہات اور اعتراضات جو ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کا جواب دیتے ہیں۔ تیسرا اہم مطلب جو اس کتاب میں ذکر ہے وہ اسلام کی نظر میں حجاب کا کیا فلسفہ ہے، کیا اسباب ہیں حجاب کے، اسلام کے اندر جو حجاب رائج ہے اسلام نے کون سے عوامل اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ چوتھا جو اہم مطلب ہے کہ حجاب اسلامی کے جو اسلام جس حجاب کا قائل ہے قرآن کے اندر کس طریقے سے بیان ہوا ہے، کون کون سی آیات جو ہیں وہ حجاب اسلامی کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اور پانچواں مطلب جو ہے کہ یہ بہت زیادہ علمی اور تخصصی موضوع ہے، کہ لیکن چونکہ اس کتاب میں ذکر ہے ہم اس کو یہاں پر بیان کریں گے، وہ یہ ہے کہ حجاب کی حدود کتنی ہیں، حجاب کتنا ہونا چاہیے، اور فقہی اعتبار سے اس کی تحقیق یہاں پر بیان کی ہے۔ تو یہ تھا ایک کلی خاکہ اس کتاب کا کہ جو مطالب اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بس پہلا جو مطلب ہے تاریخچہ حجاب، حجاب کی تاریخ کے حوالے سے میں مختصر مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے دیتا ہوں۔ مثلا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے اس کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایرانیوں، یہودیوں اور ہندوؤں کے اندر پردے کا رواج رہا ہے، اور جس کتاب
کے حوالے شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ دیے ہیں وہ ول ڈیورنٹ کی کتاب ہے ہسٹری آف سویلائزیشن، تاریخ تمدن کے جو انتہائی معروف کتاب ہے، وہاں سے یہ مختلف حوالے لے کر آتے ہیں اور اپنے مطلب کو جو بیان کرتے ہیں، اور اگر اس کے مطلب پر کوئی اعتراض ہے تو اس کی طرف تذکر دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب بھی انہوں نے وہیں سے نقل کیا ہے کہ ایرانی، یہودی اور ہندو جو تہذیب ہے اس کے اندر حجاب جو ہے وہ رواج رکھتا تھا۔ مثلا ویل ڈیورنٹ سے جو ہے وہ اس مطلب کو نقل کرتے ہیں کہ اگر یہودی عورت پردے کی خلاف ورزی کرتی، مثلا بغیر جو ہے وہ سر پہ حجاب کیے یا ننگے سر جو ہے وہ باہر اگر آ جاتی یا آواز زیادہ اونچے آواز سے بولتی اور کوئی غیر مرد اس کی آواز جو ہے وہ سن لیتا، تو شوہر کو جو ہے وہ حق حاصل تھا کہ وہ مہر ادا کیے بغیر جو ہے وہ عورت کو طلاق دے دے۔ اسی طریقے سے ایک اور مطلب جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تین تہذیبوں کے اندر، جو ایرانیوں کے اندر، یہودی کے اندر اور ہندوؤں کے اندر جو حجاب رائج تھا، یہ سخت ترین جو ہے وہ حجاب تھا، یعنی کافی شرائط تھیں سخت حجاب کی کہ جو اجرا اور عملیاتی کی ہوئی تھی خواتین کے اوپر۔ اور ایران یہاں سے مد نظر جو ہے وہ قدیم ایران ہے اسلام سے پہلے کا۔ مثلا اگر آپ دیکھیں تو اس کی شدت اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ول ڈیورنٹ سے جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ عورت کو فقط اپنے شوہر کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی، کسی بھی مرد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مثلا ہوتا ہے نا فیملی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چچا تایا آ جاتے ہیں، خالو آ جاتے ہیں یا اور رشتہ دار آ جاتے ہیں، تو اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ممنوع تھا۔ حتیٰ یہاں تک جو ہے وہ ایرانی حجاب کی کیفیت تھی اور ان کی کنڈیشنز تھی اور شرائط تھیں کہ بھائی اور باپ کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا تھا، فقط اجازت تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو یہ سختی جو ہے وہ پائی جاتی تھی، لیکن دین اسلام کے اندر یہ سختی نہیں پائی جاتی ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل سے اس کے اوپر مطالب آئیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مطلب یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اسلام میں پردہ کیسے رائج ہوا۔ اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی دو حوالے جناب شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک اسی محقق کا ول ڈیورنٹ کا کہ یہ اپنی رائے دیتا ہے کہ مثلا ایرانیوں کے مسلمان ہونے سے جو ہے وہ حجاب جو ہے وہ رائج ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر، چونکہ ایران کے اندر قدیم سے پہلے حجاب موجود تھا جیسے اشارہ کیا، اور جب ایران جو ہے وہ فتح ہوتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے تو ان کی جو ثقافت ہے وہ پھر منتقل ہوتی ہے مسلمانوں تک، اس میں ایک حجاب تھا، تو حجاب جو ہے وہ اسلام کے اندر آ جاتا ہے۔ کہ شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ بعد میں جو بحثیں آئیں گی اس کے اندر ثابت ہو جائے گا اسلام کے اندر جو پردہ رائج ہوا ہے وہ دوسروں سے لیا ہوا نہیں ہے، بلکہ خود اسلام مین محرک ہے حجاب کا کہ خواتین جو ہیں وہ حجاب کریں۔ دوسرا جو حوالہ شیخ مطہری یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ جواہر لال نہرو فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اسلام میں جو پردہ آیا ہے وہ روم اور ایران کی غیر مسلم اقوام کی طرف سے جو ہے وہ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان کے اندر حجاب کیسے آیا ہے اس کو بھی شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان کرتے ہیں اور kہتے ہیں کہ واضح نہیں ہے تاریخ سے کہ پردہ جو رائج ہوا ہے وہ اسلام آنے کے بعد رائج ہوا ہے ہندوستان کے اندر یا اسلام سے پہلے جو ہے وہ رائج تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر ان کی رسم و رواج کو دیکھا جائے تو واضح سی بات نظر آتی ہے کہ شاید پردہ جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ ہندوؤں کے اندر رائج تھا، ان کی تہذیب کا حصہ تھا عورتوں کا پردہ کرنا جو ہے۔ لیکن جواہر لال نہرو جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان جب آئے ہیں تو مسلمانوں کے آنے کے بعد جو ہے وہ پردہ رائج ہوتا ہے۔ تو یہ مختصر سی تاریخ ہے حجاب کے حوالے سے، اگر تاریخچے اور اس کے اوپر گفتگو کی جائے اور تحقیقی طور پر پیش کیا جائے تو مطالب بہت سارے ہیں۔ شیخ مطہری نے بھی مختصر بیان کیا ہے، چونکہ ابھی تاریخچہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، ابھی اہمیت کی حامل جو چیز ہے وہ خود حجاب پر اٹھنے والے سوالات ہیں کہ اس کے اوپر فوکس کیا جائے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ تاثر دیا گیا ہے کہ اسلام کے اندر جو حجاب آیا ہے وہ دوسری اقوام سے لیا گیا ہے، تو اس کا انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے جو ہے وہ جواب دیا جائے گا کہ اسلام کے اندر جو حجاب آیا ہے وہ
دوسری اقوام سے نہیں آیا، بلکہ خود اسلام جو ہے وہ احکامات رکھتا ہے حجاب کا، خود اسلام جو ہے وہ محرک ہے حجاب کا۔ اس کے بعد جو ایک اہم بحث موجود ہے وہ ہے فلسفہ حجاب۔ حجاب کے کیا اسباب و علل ہیں، کس اسباب کے تحت حجاب جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، رائج ہوتا ہے معاشروں کے اندر۔ تو اس کے اندر جناب شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ 5 نظریات کو ذکر کرتے ہیں، اور ان 5 نظریات کو جو ہے وہ رد کرتے ہیں اور قبول نہیں کرتے کہ یہ اصل اسباب نہیں ہیں حجاب کے رائج ہونے کے، اور پھر صحیح نظریے کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اسلام کس طریقے سے حجاب کی ترویج کا سبب بنا ہے اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، کہ انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔